السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله۔ وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عنوان آپ کے سامنے رکھا ہے ہم نے مجاہدہ، بڑا اہم عنوان ہے اصلاح کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے ایک عنوان ہے مجاہدہ۔ اگر میں چاہتا ہوں میری شخصیت اچھی شخصیت بنے، میں اچھا انسان بنوں، میں اچھا مسلمان بنوں، اس کے لیے یہی عنوان ہے مجاہدہ۔ محنت کرنی پڑے گی۔ مجاہدہ کے معنی محنت کرنا۔ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ محنت کریں گے تو آپ کو اللہ وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ تو لفظ مجاہدہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، دین کا بڑا اہم عنوان ہے۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مشقت تکلیف کو۔ محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، تکلیف اٹھاؤ کسی بھی کام کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور دین کی اصطلاح میں مجاہدہ کہتے ہیں مخالفت نفس کو، اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ اب ظاہر بات ہے یہ سفر جب انسان شروع کرتا ہے وہ دین کے حوالے سے کرتا ہے، وہ دنیا کے حوالے سے کرتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ آدمی سیدھا گیا اور منزل پہ پہنچ گیا، اور ایک آدمی نے بڑی محنت مشقت تکلیفیں برداشت کی، گرتے پڑتے مختلف حالات سے گزرتے 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 اس نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر وہ منزل پر پہنچ گیا۔ یہ جو آدمی تجربات سے گزرا ہے، جس نے تکلیفیں برداشت کی ہے، جس نے مشکلات کو برداشت کیا ہے اور ہمت نہیں ہاری ہے، جو منزل پہ پہنچا ہے، یہ بڑا آدمی ہے۔ بغیر محنت کے جو چیز ملتی ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی، اس کے اثرات بھی پائیدار نہیں ہوتے بغیر محنت کے۔ اور تکلیف برداشت کر کے، مشقت کر کے انسان جس مقام کو حاصل کرتا ہے اس کی قدر بھی دل میں ہوتی ہے اور اس کی پائیداری بھی ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو مجاہدہ کے معنی ہے مخالفت نفس۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ مجاہدے کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے کم بولنا، پھر اس کے بعد ہے کم سونا، پھر اس کے بعد ہے کم کھانا، اور اس کے بعد ہے کم ملنا۔ قلت الکلام، قلت المنام، قلت الطعام، قلت الاختلاط مع الانام۔ و الفاظ دیگر الصمت،
السحر، الجوع اور الخلوہ، یہ 4 عنوان ہوتے ہیں، اور اس کو ایک ایک کر کے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر انداز میں آپ کے سامنے واضح کروں اور آپ اس کو بہت سنجیدہ لینے کی کوشش کریں۔ لیکن چیزوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا جب مذاکرہ ہوتا ہے، مل بیٹھ کے ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے اثرات کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، بسا اوقات نظر نہیں آتے لیکن اندر اندر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر ہے کم بولنا۔ مجاہدے کا پہلا رکن کیا ہے؟ کم بولنا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں قلت الکلام، اور اس کو کہتے ہیں الصمت، خاموشی۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں، جہاں زبان تو اللہ نے اس کے دی ہے، جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں انسان بولے۔ اب اپنی زبان تو اللہ نے اپنی ضرورت کا اظہار کرے، بولے۔ اب اگر انسان اپنی ضرورت کو، یہ مطلب غیر ضروری بولنا، فضول بولنا، غیر ضروری بولنا، اپنی زبان کا غلط غیر سنجیدہ استعمال کرنا، یہ خطرناک ہے، یہ منع ہے۔ اور اس سے بڑا اثر پڑتا شخصیت بننے میں، اچھا انسان بننے میں، شخصیت کو بنانے میں، اچھا مسلمان بننے میں، اس میں سب سے بڑا کردار اس کا ہے۔ جتنا انسان اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، دیکھو گھر بھی آباد رہتے ہیں، معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں، بہت بہترین اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ خصوصاً دیکھیں، ایک تو ہم بے تکلف گفتگو کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں، وہ تو عام گفتگو ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے معاملات ہماری زندگی کے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں، گھر میں تکرار ہے کسی بھی مسئلے کے اوپر، اسی طریقے سے ماں باپ اولاد ہے، اپنا خاندانی مسئلہ ہے، کسی سے آپ کا واسطہ معاملہ پڑا، وہاں پر انسان اگر سوچ سمجھ کے بولتا ہے بڑا خوش رہتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان وقت سے پہلے زبان کا استعمال کر لے، غلط زبان کا استعمال کر لے، دیکھو تعلقات کتنے خراب ہو جاتے ہیں، گھر کتنے خراب ہو جاتے ہیں، معاملات کتنے بگڑ جاتے ہیں، یہی ہے نا۔ تو اپنی اس کی مشق کرنی ہے۔ اب جب تک انسان اس کی مشق نہیں کرے گا، اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ زبان کا غلط استعمال کتنا خطرناک ہے۔ جب اسے پتہ نہیں لگا، کہتے ہیں انسان جب صبح کرتا ہے، یہ حدیث ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان صبح کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اذا اصبح ابن آدم، انسان صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے تمام اعضاء آ کر کے زبان سے کہتے ہیں، اس کی تکفر اللسان، زبان کی منت سماجت کرتے ہیں، یعنی اس کی منت اور سما خدا کے لیے، جیسے کہتے ہیں کسی کو جا کے خدا کے لیے یار بھائی تھوڑا نرم ہاتھ رکھے، تھوڑا سا خیال رکھے ہمارا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو اس کا مطلب فإن الأعضاء تكفر اللسان، جسم کے تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں، منت اور سماجت کرتے ہیں، فتقول کہتے ہیں اتق اللہ فینا، بھائی ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تھوڑا ہمارا خیال رکھیں، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ کیوں؟ فإنا نحن بک، ہمارا آپ کے ساتھ واسطہ اور تعلق ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حدیث ہے، دیکھو یہ ہے، دیکھو زبان کا بہت سارے، آپ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں، آپ دنیا کی تاریخ پر اب زبان، کہتے ہیں نا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، یہ بہت کتنے گھر، جب انسان کا کو پتہ لگتا ہے، ہمارے ہاں تو بڑا یہ ہے، ایک تو ہمارا واسطہ کم پڑتا ہے، اور اگر پڑھ بھی جاتا ہے تو ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ معاملہ کہاں سے خراب ہوا ہے۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، سب کچھ، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ یہ آگ کہاں سے لگی ہے، یہ معاملات کہاں سے بگڑے،
اس لیے بڑا اس کا عمل نہ کرے زبان کا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر مجاہدے کا جو پہلا رکن ہے وہ کیا ہے؟ کم بولنا۔ اب کم بولنے کے بارے میں کچھ قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کم بولنے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں کم بولنے سے یہ مراد جتنی انسان کی ضرورت ہو اتنا بولے، بلکہ کبھی کبھی انسان جا کر کے اپنے بچوں سے رات کو دن میں جب موقع مل جاتے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ گیا، کسی کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے نا گفتگو کر لی، مذاق کر لیا، ہنسی مذاق کر لی، اس پہ بھی صدقے کا اجر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ غیبت کر رہا ہے، کسی کو چھیڑ دیا، وہاں گھر میں غیبت شروع ہو گئی، کسی کی برائی شروع کر دی، کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور یا کسی کی چغلی وغیرہ شروع کر دی، وہ تو دیکھو گناہ ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ذاتی گفتگو رکھنا، حالات کے اوپر تبصرہ کرنا، دین کے اوپر تبصرہ کرنا، اپنے معاملات میں کیا میں معاملات کرنے گیا تو میرے معاملات کیسے رہے، کیا کیا رکاوٹیں میرے سامنے آئی، کیا مسائل، اپنی ذاتی زندگی پر مل بیٹھ کے اپنے گھر والوں سے پوچھ لیا کہ بھائی زندگی آج کا ٹائم، یہ جو آپس میں ذاتی زندگی، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان گفتگو نہ کرے، انسان اپنی گفتگو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بھی اور ازواج مطہرات کے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اور صحابہ کے ساتھ بھی بڑا ہنسی مذاق کرتے تھے، اس میں گناہ کا تصور نہیں تھا۔ آپ نبی تو زبان پر بڑا کنٹرول رکھتے ہیں، تو یہ چیزیں منع نہیں ہے، دل کھلا رکھنا چاہیے، بے تکلف رہنا چاہیے انسان کو۔ جو چیزیں غلط ہیں، زبان کا غلط استعمال کرنا، کبھی کبھی بعض لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے زبان کو بہت نامناسب استعمال کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں، مطلب لغو، یمینی لغو، یمینی لغو کس کو بولتے ہیں؟ بےہودہ قسمیں۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں جو بھی بری عادات ہیں بولنے کے حوالے سے، اب اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اخلاق حمیدہ اور اخلاق ذمیمہ، اخلاق حسنہ، اخلاق رذیلہ، اچھے اخلاق، برے اخلاق، اچھی عادتیں، بری عادتیں، یہ دو قسم کے اخلاق ہیں۔ اب یہ جو بری عادتیں ہیں، اخلاق ذمیمہ جن کو بولتے ہیں یا اخلاق رذیلہ جن کو بولتے ہیں، یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک کا تعلق، ایک وہ ہے کہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، بولنے کے ساتھ، ان کو آفات اللسان کہتے ہیں۔ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان کی مصیبتیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جن کا تعلق انسان کے دل اور انسان کے عمل کے ساتھ ہے، اخلاق ذمیمہ، ان کو کہتے ہیں آفات القلب یا آفات العمل، دل کی آفتیں یا عمل کی آفتیں۔ تو آفات اللسان ہے، کسی کا مذاق اڑانا، قرآن کریم نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ عجیب بات ہے، قرآن کریم میں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے منع فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ چونکہ مرد ہے نا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام بنے، پھر حضرت حوا بنی، تو اللہ مردوں کے مذکر کے صیغے کے استعمال فرما دیتے، اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، دونوں آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض معاملات اتنے حساس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو الگ خطاب فرماتے ہیں، خواتین کو الگ سے مخاطب کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر کیا فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ان سے بہتر ہو۔ اور ہمیشہ تو دیکھیں اصول یہ ہے کہ جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، تو مخلوق کی نظر میں بھی وہی لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جو مزاج کے گرے ہوتے ہیں، مزاج کے گرے ہوئے ہیں، اخلاقی طور پر کمزور لوگ ہیں، وہی دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب آپ اخلاقی اقدار کے حامل ہیں، آپ کو اللہ نے اچھے اخلاق سے نوازا ہے،
اور اچھی عادتوں سے نوازا ہے، ورنہ آپ کسی کا مذاق کیوں اڑائیں گے؟ اچھی عادتوں میں تو یہ بھی آتے ہیں کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ تو فرمایا، دیکھو کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ جو مذاق اڑانے والے ہیں اور جن کا مذاق ہو شاید ان سے بہتر ہو۔ اور آگے کیا فرمایا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، شاید کہ جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں، جو جن کا مذاق اڑا رہی وہ ان سے بہتر ہو اللہ کے یہاں۔ یہ تو اب یہ دیکھو خصوصی خطاب، یہ قرآن کریم میں بہت کم جگہوں پر ایسے آتا ہے کہ دونوں کو الگ الگ، اس کا مطلب معاملہ بڑا حساس ہے، اور یہ زندگی میں بہت ہوتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کسی کو حقارت سے دیکھنا ہی تو تکبر ہے نا۔ اور کمزوریاں تو دیکھو انسان دنیا میں رہ کے سیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ تیار میں مل جاتا ہے اور انسان پکی پکائی روٹی مل گئی، روٹی بھی تو بنانی پڑتی ہے نا، اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، مشقت، پھر جا کے تیار پھر روٹی ملتی ہے انسان کو۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز تیاری محنت کرنی پڑتی ہے، جو چیز غلط ہے اس کو سمجھو اور اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اب اس کو میں اپنی زندگی سے اس بری عادت کو میں کیسے ختم کروں، اور اس کا حل مجھے کہاں سے ملے گا، کن لوگوں سے ملے گا۔ کسی اچھی صحبت کو اختیار کرنا، اچھے ماحول میں بیٹھنا، تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے، اب اس حوالے سے دیکھیں قلت الکلام کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت ہے، دیکھیں سب سے پہلے قرآن نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کرو، سدیدا درست طریقے سے اپنی زبان کو استعمال کرو، اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کرو، درست استعمال کرو۔ ایسا مذاق کرنا کسی کے ساتھ کہ اس کو ناگوار ہو جائے، ایک کو مذاق بے تکلف مذاق ہے، ایک تو معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوتے ہیں نا، گلیوں میں لڑکے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو غیر مناسب گالیاں دے رہے اور اس پہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، وہ تو معاشرے میں گرے پڑے لوگ ہیں نا۔ وہ تو دیکھیں بات ہوتی ہے مجھے ایک اچھے ماحول کا حصہ بننا ہے، تو وہ بیچارے تو معذور ہیں، وہ تو بالکل نمبر اس سے باہر ہے، اب گالیاں بھی دے رہے، گالیاں سن بھی رہے اور کر بھی رہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کے علاوہ اپنی زبان کو اگر مثال کے طور پر اس طریقے سے کسی کو غیبت کی عادت پڑ گئی ہے، کسی کو مذاق اڑانے کی عادت پڑ گئی ہے، یا کسی کو گالم گلوچ کی عادت پڑ گئی ہے، کسی کی زبان بہت تیز ہے، زبان کا بات تو ٹھیک کرتا ہے، لیکن ایک دیکھو بات کرنے کا انداز ہی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بات کرنے کا طریقہ انداز، موقع مناسبت کو دیکھنا، شخص کو دیکھنا، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، شاید میرے گفتگو کا انداز اور ہو، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، شاید مجھے گفتگو کا انداز بدلنا پڑے، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کن کے ساتھ، آدمی اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آدمی اپنے والد سے گفتگو کر رہے ہیں، تو دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا، آدمی اپنی اہلیہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آدمی اپنی والدہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنی ہمشیرہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے عقل اللہ نے اس لیے دی ہے کہ دین نام ہے ادب کا، الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے، اور ادب کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے عمدہ اور شائستہ اصول، کہاں کیا گفتگو کرنی ہے کہاں، اور یہ مشکل نہیں ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیں میں ہوں، میری زبان تو مادری زبان میری اردو نہیں ہے، لیکن کرتے کرتے میری ایک عادت ہے، میں الفاظ چن چن کے ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ لفظ ہے، میں اس کو استعمال کروں، اس کا اردو کیا نکلے گا، اس کی انگریزی کیا ہے، یہ میں میری عادت، تو وہ عادت پڑ گئی میری، لگا رہتا نا الفاظ کو، کہ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، یہ عادت بھی بن جاتی ہے آدمی کی۔ پہلے تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ گھر کے اندر معاملات میں انسان پہلے بہت سنجیدہ سوچے اور پھر ایک لفظ اٹھا کے سامنے رکھ دے ٹیبل پہ، اور کتنا غیر مناسب طریقہ ہے کہ انسان زبان کو بغیر سوچے اور بولنا شروع کر دے۔ اس
لیے یہ بہت بڑی اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کو ٹھیک استعمال کرو، زبان کو ٹھیک استعمال کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ تب ہوگا کہ انسان کی تربیت ہوگی، اور زبان کو ٹھیک کہاں استعمال کرے گا؟ آپ دیکھیں نا، گفتگو میں بات دیں کہ مارکیٹ میں جاؤ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بہت یہ خاموش لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں نا، اذا رأيتم الرجل يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص کو دیکھو کہ معاملات کا کھرا ہے۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ زہد کا یہ مطلب نہیں انسان کاروبار نہ کرے، ملازمت نہ کرے، پیسہ نہ کمائے، یہ تو ہمارے دین میں ہے نہیں۔ اور وہ کام تو کر رہے ہیں نا، پیٹ پالنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، گھر کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ دنیا سے بے رغبت وہ آدمی ہوگا جس کو لالچ نہ ہو۔ تمام اخلاقی خرابیوں کی جڑ اور بنیاد لالچ ہے، حرص ہے، اور زہد اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اذا رأيتم الرجل يعطى زهدا في الدنيا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کیا ہے؟ معاملات کا کھرا ہے، معاملات کا بڑا صاف ہے، وقلت منطق، اور کم گو ہے، کم بولتا ہے، زیادہ گفتگو نہیں کرتا، یہ دو صفات ہیں۔ جب کسی کو دیکھو معاملات کا صاف ہے اور کم گو ہے، فاقتربوا منہ، اس کے قریب رہا کرو، اس کو دوست بناؤ، اس کی صحبت اختیار کرو، اس کے پاس بیٹھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُلْقَى الْحِكْمَةَ، ایسے شخص پر اللہ تعالی کی طرف سے دانائی القاء ہوتی ہے، حکمت اور دانائی ملتی ہے۔ جو معاملات کا صاف ہوگا، اصول کا پکا ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کا دماغ بڑا مضبوط ہوگا۔ اور جو آدمی کم گو ہے، کم بولتا ہے، اس کی عقل بڑی پختہ ہوگی، وہ صاحب رائے انسان ہوگا۔ صاحب رائے کا مطلب یہ وہ جب کسی کو مشورہ دے نا، اس کا مشورہ بڑا مضبوط ہوگا۔ تو یہ بہت بنیادی چیز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اپنی زبان کو ٹھیک اور درست استعمال کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کاموں کو اللہ ٹھیک فرما دیں گے، درست فرما دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 11 آیات میں، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ ہے، 18ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے اس کو کہتے ہیں سورۃ المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 7 اوصاف ذکر کیے ہیں، 7 صفات ذکر کی اللہ تعالیٰ نے 11 آیتوں میں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیابی حاصل کر لی ایمان والوں نے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی، فلاح حاصل کر لی۔ کون ہے ایمان والے؟ ان کی تفصیل۔ نمبر 1، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور خشوع کس چیز کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ خشوع، خاشین واو عین، خشوع۔ خشع کے معنی تو ڈرنا ہے، خشع کے اصل معنی کیا ہے؟ ڈرنا۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع کا کیا مطلب؟ خشوع سے مراد ہے اعتدال ارکان میں اعتدال، یعنی آپ کو جو کام کرنا ہے نا، آپ بہت اطمینان، آپ توبہ کر رہے ہیں نا، رکوع آپ نے کر لیا، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر کھڑے ہو گئے۔ اب آدمی جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو ظاہر پر رکوع میں ہوتا ہے، تو آدھا رکوع میں ہوتا ہے، پھر آدھا کھڑے ہو کر کہتا ہے۔
ربنا لک الحمد آپ جب بالکل مکمل کھڑے ہو جائیں تو ربنا لک الحمد کہیں اور سکون کے ساتھ. سجدہ کیا تو بڑے سکون کے ساتھ تمام 8 اعضاء جو سجدے میں لگتے ہیں وہ 8 اعضاء آپ کے ٹک گئے نیچے لگ گئے, اور لگنے کے بعد آپ نے بڑے سکون کے ساتھ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی بڑے سکون سے پڑھتے ہیں. یعنی آپ الحمد پڑھیں تو بڑے سکون سے آپ کو پتہ ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بڑے سکون سے پڑھتے بھی. الفاظ نماز کو بھی سکون, دیر لگانا یہ خشوع نہیں ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے لمبا سجدہ کرنا ثواب ہے, لیکن ہر چیز, اب امام کے پیچھے آپ نے تو امام کا ساتھ دینا. اگر جماعت کی نماز میں ہے, امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ نے ابھی تک تشہد مکمل نہیں کیا ہے, تو اصول کیا ہے؟ آپ اپنا تشہد مکمل نہ کریں, آپ امام کا ساتھ دیں, آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں. آپ نے رکوع میں تسبیحات پوری نہیں کی, امام صاحب اٹھ گئے, آپ اٹھ جائیں. امام کے پیچھے امام کی اطاعت یہ خشوع ہے. اپنی نماز ہو تو بڑے سکون سے ادا کریں, یہ خشوع ہے. جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نمبر 2 والذین هم عن اللغو معرضون, لغو سے اعراض کرتے ہیں, بچتے ہیں لغو سے. لغو کیا ہے؟ لغو لام عین واو, لغو کے معنی ہے بیہودگی, جیسے فضول کام, بیہودہ کام کرنا فضول. اب لغو قولی بھی ہے, لغو فعلی بھی ہے. لغو کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے, غیر مناسب گفتگو کرنا, غیبت کرنا, گالم گلوچ کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, یہ لغو قولی ہے. لغو اس کا تعلق زبان سے. ایک لغو فعلی ہے, عملاً کچھ غلط کام کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں لغو. تو فرمایا دوسری صفت کیا؟ والذین هم عن اللغو معرضون. دیکھو لغو بتائے, لغو قولی ہو یا لغو فعلی ہو, اس سے بچنا. والذین هم للزکاة فاعلون, زکات کی ادائیگی کرتے ہیں, یہ بھی اہل ایمان کی صفت ہے. اپنے حساب کو صاف ستھرا رکھنا, اور پھر اپنی زکات کو طریقے سے ادا کرنا. اور اس میں یہ بھی ہے نا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, حساب کتاب تو کر لیتے ہیں, ان کا پیسہ مال کے اندر ملا ہوتا ہے. بھائی آپ کا سال جب مکمل ہو گیا آپ کی ادائیگی زکات کی, تو آپ زکات کا حصہ الگ کر دیں. اس کا حصہ, جیسے مثال کے طور پر اگر آدمی کے پاس تو حساب کتاب کر لیے, تو زکات کو اس میں سے کیا کر لیں. زکات جب انسان ادا کرتا ہے سال کے بعد, تو حساب کتاب کر کے اتنے پیسوں کی زکات ادا کرتے جو اس کے بعد تھے. جو کل آ رہے ہیں وہ تو زکات میں شامل نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ میں زکات کی تاریخ آج کا دن ہے, سال کے بعد, اب آج تک کے جتنے پیسے میرے, میں ان کا حساب کروں گا. میرے حساب میں جتنے پیسے, جتنا سامان ہے, تو میں اس کا حساب کروں گا. اب مثال کے طور پر جو میرا کل آنا ہے پیسے, کل آئیں گے پیر کے دن, وہ تو شامل نہیں کریں گے. حساب تو میرا آج تک کی تاریخ, آج تک میں شروع سے اپنا حساب کو مکمل کروں. اب اگر میں نے زکات کے پیسے میرے الگ ہو گئے کہ اس سال کی میری زکات اتنی بنتی ہے, تو اس کو الگ کرنا چاہیے. دو چیزیں نا, ایک ہے زکات کی فرضیت, ایک ہے زکات کی ادائیگی. تو زکات کی فرضیت تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر, آپ صاحب نصاب ہے, آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی, آپ نے زکات دینی ہے, وہ تو ہر حال میں دینی ہے. اور ایک ہے زکات کی ادائیگی کا طریقہ, آپ کیسے دیں, آپ کو شریعت کا خود مختار کرتا ہے. آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں, پہلے سے اپنی زکات, ابھی تاریخ نہیں آئی آپ کی, آپ نے حساب کتاب کر کے, کسی کو ضرورت تھی آپ نے پہلے سے دے دی, لکھ لیا کہ اتنے 10,000 روپے میں 20,000 روپے دے چکا ہوں, جب میری تاریخ آئے گی تو میں حساب کتاب کروں گا, یہ اس میں سے منہا کر دوں گا, الگ کر دوں گا, یہ میں اس میں سے الگ کر دوں گا. یا اسی طریقے سے زکات کی تاریخ پوری ہو گئی, آپ کو مصرف اچھے نہیں ملتے, دل ٹکتا نہیں ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے, تھوڑا تھوڑا کر کے چلا رہے, اگلے سال تک پورا سال چلا سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہے. ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ہی دن میں سارا دے دیں, کس کو دو گے؟
یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے کوئی غریب گھرانے ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، یا جو بھی جہاں دیتے ہیں تو وہ مہینے کا سلسلہ باندھ دیتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ کر، تو پیسے تو رکھے ہوئے ہیں لیکن کوشش کریں کہ وہ پیسہ کاروبار کے اندر شامل نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو غریب کا حق ہے۔ میری امانت آپ کے پاس رکھی ہے اور آپ نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، غلط ہے نا؟ تو اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ کسی کی امانت ہو گئی، یہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے عزت کی، ناموس کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ہاں مگر صحیح جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اپنی بیویاں ہیں، اپنی لونڈیاں ہیں، قرآن زمانے میں یہ ذکر ہوتا ہے، یہ تصور تھا کسی زمانے میں، تو یہ جائز طریقے سے۔ اچھا اس کے والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ امانت، اب امانت آپ کے پاس زکوٰۃ آ گئی، آپ نے زکوٰۃ، وہ بھی امانت ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے، کوئی بھی امانت، کسی بھی قسم کی امانت ہو، کسی نے آپ کے پاس کوئی اہم چیز رکھی ہے بطور امانت کے، کوئی بات آپ کو بتائی ہے اور مطلب اس طرح کی بات ہے، آپ کو امین بنایا کہ دیکھیں یہ میری گفتگو ہے، اس کو آپ رکھیں اور کسی کو بتائیں نہیں، اس کو جا کر لوگوں کو بتانا، یہ بھی امانت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر آپ اظہار نہ کریں، اگر آپ ذکر نہ کریں، میں ایک کسی کی برائی کر رہا ہوں یا کسی کی غیبت کر، لیکن میں نام ظاہر نہیں کر رہا، میں اس کا نام ظاہر نہیں کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایک آدمی ہے وہ اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، مجھے پتہ ہے کہ اس بندے کو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو وہ غیبت میں نہیں آتا۔ غیبت یہ ہے کہ بندے کو میں متعین کر لوں، میں اس طرح گفتگو کر لوں، پتہ لگ جائے لوگوں کو، پھر وہ غیبت میں آتا ہے۔ وہ کس میں آتا ہے؟ وہ آتا ہے غیبت کے اندر۔ تو اسی طریقے سے امانت کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے آپ سے بات کی، ہاں اگر آپ وہ بات کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ کس کی بات ہے تب بھی نہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں بتاؤں گا، اسی طریقے سے کسی کے اوپر پردہ رکھنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ سب امانتوں میں آتے ہیں۔ وعہدہم راعون، وعدے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کی ایک صفت اللہ نے یہ ذکر کی کہ وعدے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ہے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو، قیامت کے دن اللہ وعدے کے بارے میں پوچھیں گے، وعدوں کو پورا کرو، اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن۔ اسی طریقے فمن لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جو شخص امانت کا خیال نہ رکھے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور جو وعدے کا خیال نہ رکھے تو اس کا دین باقی نہیں رہتا۔ اب یہ کتنی اہم چیزیں ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو کتنا مذاق بنا دیا، اور ہم باتیں کرتے ہیں ترقی کی۔ ترقی تو دیکھو یہ تو کوئی اس چیز نہیں کہ ہم زبان سے بولیں گے تو ترقی ہو جائے گی۔ انسان اخلاق سے ترقی کرتا ہے، انسان دیکھو اپنے آپ کو بدلنے سے ترقی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو وعدہ خلافی تو تقریباً ہمارے ہاں عام ہو گئی، اور امانتوں میں خیانت یہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، آگے فبر والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت۔ لیکن پہلے کیا بتایا؟ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع الگ مسئلہ ہو گیا، آپ ایک نماز پڑھیں زندگی میں، آپ 10 پڑھیں، آپ زندگی بھر نمازیں پڑھیں، نماز خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اپنی نمازوں کا مثال کے طور پر کوئی مرد کے لیے یہ ہے کہ کوشش کرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، وقت پر نماز پڑھے، اگر کبھی نماز چھوٹ گئی تو الگ سے پڑھ لے، لیکن کوشش کرے قضا نہ ہو، اور اگر قضا ہو گئی تو قضا کر لے، یہ نہیں کہ چھوٹ گئی تو گئی۔ اور خواتین کے لیے چاہیے کہ وہ وقت پہ نماز کا جو وقت ہے گھر پہ اپنا جو بھی ہے وہ اپنے نماز ادا کر لیا کرے۔ ان 7 اوصاف کے حامل لوگ، جن لوگوں میں یہ 7 صفات پائی جائیں،
وہ جنت کے اولئک هم الوارثون، وہ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت کے وارث بنیں گے، هم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو یہ ذکر کیا، اور بہت سارے مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تو دیکھیں ایک چیز یہاں کیا بتائی، لغو سے اجتناب۔ تو لغو سے اجتناب، اگر آپ زبان کو ٹھیک استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی حرج ہی نہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں زبان کو۔ مین مسئلہ تو یہ نا زبان کا غلط استعمال کرنا، غیر ضروری گفتگو کرنا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو سے اجتناب کرتے ہیں، لغو سے اجتناب کرتے ہیں، لغو سے بچتے ہیں، فضولیات، لغو، اس سے بچتے ہیں، چاہے وہ لغو قولی ہو چاہے وہ لغو فعلی ہو۔ اب کچھ حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، دیکھیں اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین جنبیہ اضمن لہ الجنۃ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک جو جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک دو رانوں کے درمیان ہے، اپنی زبان کی حفاظت دے دے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان بہت بڑی، کنٹرول زبان پر بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی سے انسان، یعنی انسان کی ترقی کے لیے جو میں نے مجاہدے کے 4 ارکان بتائے نا، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، کم ملنا، اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے زبان۔ زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے، حالانکہ گناہ تو اور بھی بہت سارے ہیں دنیا میں، اچھے کام تو اور بھی بہت سارے ہیں دنیا میں، ان 4 چیزوں کو بزرگوں نے بنیاد کیوں بنایا؟ یعنی اپنی زندگی کے سسٹم کو، اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کے لیے 4 چیزیں بنائی، حالانکہ اور بھی تو بہت سارے کام ہیں، اچھے کام تو بہت سارے ہیں دنیا میں اور برے کام بھی بہت سارے ہیں، لیکن کنٹرول کے لیے دیکھو ان 4 چیزوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں، بولنے کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے کہا کہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ یعنی نجات کس چیز میں ہے؟ جیسے کہتے ہیں مجھے ایسے کام بتا دیں کہ میری مغفرت ہو جائے، وہ کام مجھے بتا دیں جس میں نجات ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کر لیں، اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کر لیں۔ املک علیک، لازم کر لو اپنے اوپر اپنی زبان کو، اپنی زبان پر قابو حاصل کرو، اس کو کنٹرول کرو، اس کے مالک بن جاؤ۔ یہ ایک بڑا اہم چیز، اہم وہ ہے، اور اتنا سکون رہتا ہے۔ جو آدمی کم بولتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتا ہے، تھوڑا الگ تنہائی میں کبھی بیٹھتا ہے، اس سے بہت دماغ کو اور دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا اپنی زندگی کے بارے میں اور پھر اپنی گفتگو کے بارے میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی اس کی باقاعدہ ہمیں مشق کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہے کہ خود بخود ہو جائے گا، بولا کرے۔ کبھی انسان اپنی زندگی میں غیر مناسب گفتگو کر لے، زبان کا غلط استعمال کر لیا، بے جا زبان استعمال کر لی، ضرورت سے زیادہ استعمال کر لی، اور بعد میں اس کا بھی احساس اس کو سوچے، اکیلے میں بیٹھ کر کے، بچوں کے سامنے نہیں، کسی کے سامنے نہیں، اکیلے میں بیٹھ کر۔ اس لیے کچھ دیکھیں، انسان کی زندگی کے 2 معاملات ہوتے ہیں، ایک ہم انسانوں میں رہتے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، گھر والوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، دنیا کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک حصہ وہ جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، اس کو مضبوط رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا بڑا خیال رکھیں، اور جب اکیلے میں بیٹھے نا اس وقت پھر سوچیں یہ جو میں نے گفتگو کی تھی، یہ جو میں نے باتیں کی تھی، کیا کیا فائدہ ہو سکتا، غلط کر دی، اور پھر اللہ کے سامنے کہہ دے اللہ استغفر اللہ، اس پہ معافی مانگے اکیلے میں، وہ بھی عادت پڑتی ہے، اس طرح عادت پڑی۔ آپ مجمع کے سامنے جا کے بول دیں غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، مخلوق ہے، آپ
آپ کا کتنا بھی ہمدرد انسان ہو سب کچھ، لیکن زندگی کا وہ حصہ جو اللہ کے سامنے ہوتا ہے نا، دل کا معاملہ ہے، اکیلے میں بیٹھے رہنے کا معاملہ ہے، وہ ذرا اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے، اس سے انسان کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کر لے، ولیسعک بیتک، اور آپ کا گھر آپ کی کفایت کرے، آپ کا گھر آپ کے لیے کافی رہے، آپ کا گھر آپ کو گنجائش دے۔ کیا مطلب؟ غیر ضروری مت نکلا کرے، فضول پھرنا۔ ایک تو ٹھیک ہے کام کے لیے آدمی نکلتا ہے، وہ تو صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے، کبھی کہاں جاتے ہیں کبھی کہاں ہے، یہ غیر ضروری نکلنا، خصوصاً راتوں کو نکلنا، رات کو جا کے دیر دیر تک بیٹھے رہنا بات، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ راتوں کو یہ مجلسیں ہوتی ہیں لمبی لمبی، انسان جائے اپنے گھر میں بیٹھے، گھر والوں کے ساتھ مجلس کر لے، لیکن رات کو بہت دیر تک بیٹھنا۔ ابھی جیسے دوسرا رکن آئے گا نا، دوسرا رکن کیا ہے؟ کم سونا، اس پہ ہم یہ بتائیں گے، اس میں بھی قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اس میں بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ یہ دو تو مین کردار ادا کرتے ہیں، زبان اور رات کو وقت پہ سونا، نیند وقت پر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ہے ولیسع، غیر ضروری فضول نکلنا یہ بھی نقصان دیتا ہے۔ ضرورت کے لیے انسان نکلے، بالکل نکلے، فضول پھرنا بار میں سے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی غلطیوں پہ رویا کرو، اپنی غلطیوں پہ نظر ہو۔ پہلے تو انسان کو پتا ہونا کہ میری زندگی میں غلطیاں کیا ہے، اب انسان کو احساس ہی نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں یا میری زندگی کے اندر غلطیاں ہیں، اس کو فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں، تو کیسے پتہ لگے گا؟ بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ بننے کے لیے معاشرے کے ان لوگوں کو مت دیکھو جو اللہ کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، یا جنہوں نے اپنے آپ کو نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو بلا دیا۔ بیچارے تو انجام سے بے خبر لوگ ہیں، قابل رحم لوگ ہیں، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، لیکن ان کو اپنے لیے مثال نہیں بنانا چاہیے۔ کوئی فضول پھر رہا ہے ایسا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اچھا لگ رہے تو حقیقت میں اچھا ہو۔ اس لیے یہ بہت بنیادی کردار ہے، وہ کہ اپنی غلطیوں پر نظر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہم زکوٰۃ نکالنے ہوتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں نا سال کے بعد، اسی طریقے سے اپنی جو زندگی ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالا کرے، اپنی زندگی پر سوچا کرے، کوئی کام کیا آخر میں اس کام کا جائزہ لینا، یہ کام میں نے کیا، اس میں کیا غلطیاں کی، اس میں کیا بہتری تھی، اس میں کیا کیا مجھ سے کوتاہی ہوئی، اس کو نوٹ کر لیا کرے، اس سے انسان بہت آگے نکلتے ہیں۔ جو اپنے نقصان، دیکھو کاروباری آدمی اپنے نقصان پر نظر رکھتے ہیں، کیا کیا نقصان کیا میں نے، اسی طریقے سے زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ بہت ساری حدیثیں میں نے اکٹھی کی، مستقل عنوان ہے احادیث کے اندر حفظ لسان، باب حفظ اللسان والشتم، اور اس طرح کے مختلف عنوان رکھے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بزرگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، زبان کی حفاظت کے نام سے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو عنوان ہے ہمارا ایک بڑا اہم عنوان ہے، اس پر ہم نے اپنے گھر میں بھی اور اس پہ بھی خصوصاً بچوں کو ابھی سے بولنے کی تربیت، دیکھو بالکل اب ہمارے ہاں ایک بچے ہیں، تو مجھے پتہ لگا کہ وہ بچے نشوں میں پڑ گئے، ماحول بڑا خراب ہو گیا، لیکن میرے بہت قریب ہیں، میری عزت بھی کرتے، مجھے مانتے بھی، ان کے گھر والے بھی ہوئے۔ اب میں نے وہ بچوں کے لیے اتنی پلاننگ شروع کی، سوچ کے بالآخر میں نے لا کے اپنے پاس بٹھایا، بیٹھ گئے، وہ ترانے یاد کرانا شروع کر دیا۔ اب ان کے گھر والوں نے لے جا کر کے ان کو کیا کہتے ہیں ٹیوشن پڑھا دیا، اب ان کو کیا پتہ ہے۔ اب میں نے فون کیا وہ گھر والوں کو، میں نے کہا مجھے ملو، تو کہہ رہے میت ہو گئی، ہم گئے ہوئے واپسی پہ آ کے ملے۔ اب ان بچوں کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہی بچے خدا نہ خواستہ غلط روپ پہ چلے گئے تو گئے۔ ماں باپ آج کل بچوں پہ، آپ کے گھر میں بچے غلط زبان استعمال کرتے نظر رکھیں،
وہ گالم گلوچ کی عادت جب پڑ جاتی ہے یا غیبت کی جو کسی کو یہ چیزوں پھر یہ چیزیں نکلتی بھی نہیں ہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ نظر رکھنا ہے، اپنی زبان پر بہت زیادہ نظر رکھنا ہے، اپنی کوتاہی پہ. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دیکھو انسان سے کوتاہی نہ ہو، میں کہوں کہ مجھ سے نہ ہو. کبھی انسان بول بھی لیتے ہیں، ہر بات آپ نہیں کرتے، سامنے والے نے آپ کو کر دیا. انسان کو کبھی ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ غلط ہے، اپنی غلطی کو دیر سے سمجھنا، اس کا اعتراف کرنا، اس پر اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی اللہ کی دین اور نعمت ہے. تو آج کا ہمارا سبق کیا رہا؟ مجاہدے کا پہلا رکن کیا ہے؟ کم بولنا، قلت الکلام، الصمت، خاموشی. سلامت الانسانی فی حفظ اللسان، آدمی کی سلامتی کس میں ہے؟ زبان کی حفاظت میں، اسی میں سلامتی ہے. تو غیر ضروری گفتگو، خصوصاً غیبت اگر ہماری زندگی میں، تو یہ احساس رہے کہ یہ غیبت ہے، چاہے اس کو سنیں چاہے اس کو کریں. خصوصاً جو لوگ زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی غیر مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس پر ذرا اپنے آپ کو، اپنے ماحول پر نظر رکھیں. پھر اس کے علاوہ بعض لوگ زبان کا تیز استعمال کرتے ہیں، بات ٹھیک کرتے ہیں لیکن تیز کرتے ہیں. اس کی بھی مشق کرنی چاہیے. اور یہ اختیاری عمل ہے. یہ دیکھو غیر اختیاری عمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری ایک عادت پڑ گئی یا میرے اندر ایسی چیزیں ہیں تو یہ میری زندگی سے نہیں نکل. یہ تو اختیاری عمل ہے. علم آدمی دنیا سے ایسا تھوڑی، جب اب دنیا میں آیا تھا تو وہ علم لے کر آیا تھا اپنے ساتھ، اسی دنیا میں سب کچھ سیکھتے ہیں نا. یہ بھی اختیاری عمل ہے. وہ عادت ڈالے. تو پہلا رکن ہے مجاہدے کا کم بولنا، اور اس کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے اپنی مجالس میں، اپنی جو بھی ہماری اجتماعی اس میں یہ دیکھیں کہیں ہماری مجلس میں غیبتوں کا سلسلہ تو نہیں ہے، میری زندگی میں غیبت تو نہیں ہے، میری زندگی میں گالم گلوچ غلط استعمال تو نہیں ہے، کہیں میں جھوٹ لو قسمیں تو نہیں کہا. تو بعض لوگ کیا خدا کی قسم، وہ لو قسم ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے، کفارہ اس میں نہیں ہے، لیکن وہ بری عادت کو چھوڑنا چاہیے. جو بھی بری عادت ہے میری زندگی میں، یہ نیت کر لے کہ یہ ہے غلط اور مجھے اس کو چھوڑنا ہے. اور ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جو دنیا میں اچھے لوگ ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.